نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا اور بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ایک اتنا بڑا شرکیہ امر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو وہ انتہائی غصے ہوئے اور انہوں نے غصے کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئے۔ اس کے بعد کا سارا معاملہ، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ الواح دی تھی شریعت کی، تورات کی، تو وہ الواح کے اندر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اب اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو آپ لکھ کر لائے ہمیں کیا پتہ کس نے لکھ کے دیے، یہ اتنی عجیب و غریب قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ خود لکھ کے لائے ہیں کہ اللہ نے لکھ کے دیے ہیں، یہ جب تک اللہ ہمیں خود نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں۔ اب یہاں پہ پھر اڑ گئے۔ اور دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بنی اسرائیل نے جو شرک کا جو عمل کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کے جو مختلف قبیلے تھے ان میں سے 70 آدمی کو انتخاب کیا کہ وہ جائیں کوہ طور پر گڑ گڑا کر اللہ سے اس جرم عظیم کی معافی مانگے۔ بہرحال جو بھی ان میں سے وجہ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اپنی قوم میں سے، مختلف قبائل کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، اور ان کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ اب وہاں پہ کیا معاملہ پیش آیا ہم دیکھتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم، فرمایا کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالهم غضب من ربهم، تو ان کے رب کا غضب ان کو پہنچ کر رہے گا، یعنی وہ بچ نہیں سکیں گے اس شرک کا جو عمل انہوں نے کیا ہے جانتے بوجھتے۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے فرمایا ہم ان کو ذلت نصیب کریں گے، یعنی صرف آخرت میں عذاب نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے اندر بھی ہم ان کو ذلت عطا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو، افتراء کرنے والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے برے عمل کیے اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لی، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے۔ یہ ایک بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے، لیکن اس کا انداز عمومی ہے اس آیت کا، یعنی جو بھی لوگ جب بھی جس زمانے کے اندر بھی تو برے عمل کریں اور برے عمل کرنے کے بعد توبہ کر لیں تو توبہ ان کے برے عمل کے اثرات کو زائل کر دے گی، ختم کر دے گی۔ وَآمَنُوا، اس کے بعد ایمان لے آئیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ تھا شرک سے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ نے کہا کہ اس سے توبہ بھی کریں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں، دوبارہ اسلام قبول کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو وہ بے شک پھر تیرے رب کو بڑا غفور اور بڑا رحیم پائیں گے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ یعنی شرک جیسا بڑا عظیم ترین جو گناہ ہے، اگر اس کی بھی توبہ کر لی جائے، اس کی بھی معافی مانگ لی جائے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔
اور اس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آسمان و زمین کا خلا بھی گناہوں سے بھر جائے تو اللہ اس کو معاف کرنے کو بھی تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ سارے کے سارے انسانوں کے گناہ بھی اگر کائنات میں بھر جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب سارا منظر دیکھا تھا، اخذ الالواح، تو پھر دوبارہ انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا، ان کو پکڑا۔ اب یہاں پہ تورات یہ کہتی ہے کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ قرآن میں پہلا بیان یہ ہے کہ موسیٰ نے وہ تختیاں رکھ دی، اور یہاں پہ فرمایا کہ موسیٰ نے دوبارہ وہ تختیاں اٹھا لیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے غالباً ٹوٹی نہیں تھیں، لیکن تورات کا بیان یہ ہے کہ ٹوٹ گئی تھی، واللہ عالم۔ وفی نسختیہ ہدم و رحمہ، اور فرمایا کہ یہ جو تختیاں تھیں اس کے اندر اللہ کی ہدایت کی باتیں اور رحمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ رحمت کن کے لیے تھی؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ یعنی بقرہ کے شروع میں کہی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تورات کے اندر جو ہدایات لکھی ہوئی تھی، یہ بھی اصل میں ان کے لیے تھی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقرر کردہ وقت پر، یعنی اللہ نے ایک وقت ان کو دیا تھا کہ اس وقت آپ ان لوگوں کو لے کر آ جائیں۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ تورات جو آپ لے کے آئے ہیں یہ واقعی اللہ نے لکھ کر دی ہے، کسی اور نے لکھ کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بھی کلام فرمایا، انہوں نے بھی اللہ کی آواز کو سنا، لیکن اس قدر بدتمیز اور بد نصیب لوگ تھے، اس کے بعد کہنے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے، یعنی آواز بھی سب کچھ ہوا، جب فرمایا جب تک اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا نہ دے ہم نہیں مانیں گے، ہم دکھا نہ دے ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر ظاہرت تجلی تو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، ان کی بیچاروں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ تو پھر جب اللہ کی وہ تجلی آئی تو سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ فرمایا جب وہاں پہ پہنچے، فلما اخذتهم الرجفہ، تو پھر ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کی آواز یا اللہ کی تجلی، تو اس سے زمین تھرتھرانے لگی، کانپنے لگی، وہ زلزلہ ان پر آیا اور وہ سارے کے سارے گر گئے اور مر گئے۔ قال رب لو شئت، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو بھی اور مجھے بھی یہاں آنے سے پہلے موت دے دیتا، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، اب الزام مجھ پر آئے گا کہ ہمارے بندے مروا دیے، یعنی یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اگر تو موت ہی دینی تھی مجھے بھی موت دے دیتا، ان کو بھی موت دیتا یہاں آنے سے پہلے، لیکن اب تو مسئلہ بن گیا، میں بدنام ہوں گا، اب مجھے یہ کہیں کہ ہمارے بندے مروا دیے اور کوئی پتہ نہیں ہم مجھے بھی قتل کر دیں، تو یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ، یا اللہ تو ان کو زندہ فرما دے، یعنی اس کے اندر یعنی صرف درخواست یہ کی، پیچھے منشا یہ تک یا اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، فرمایا کہ یا اللہ یہ جو تو نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، یہ اصل میں یہ گناہ تو ان کے بیوقوفوں نے کیا تھا، یہ شرک کا جو گناہ تھا، بچڑے کو پوجنے کا جو گناہ تھا، یہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا بلکہ کچھ اور بیوقوفوں نے کیا تھا، تو یا اللہ تو ان کو معاف فرمائے، مقصد یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ ان ہی الا فتنتک، پھر یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، تذل بہا من تشاء، جس کو تو چاہے وہ گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، جس کو تو چاہے ہدایت دے دے۔ اب اس بات کو ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ جب اللہ یہ فرماتے ہیں جس کو تو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ضلالت دے، گمراہی دے، اس سے مراد ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ زبردستی جس کو چاہے ہدایت دے دے یا گمراہ کر دے، بلکہ اپنے قانون کے مطابق، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں، زبردستی گمراہ نہیں کرتے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے
پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، توبہ نہ کرے، انبیاء کی آسمانی کتابوں کی بات کو نہ مانے، تو پھر اللہ اس کو گمراہی کا راستہ کھولتے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت آسان فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر تو پہلے ہی ہمیں مار دیتا تو میری جان بچ جاتی، اب تو نے یہاں پہ ان کو موت دی ہے تو یا اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ آزمائش ہے لیکن تو پھر بھی ہم پر رحم فرما۔ انت انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے مولا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، فاغفر لنا، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، بے شک تو ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اندازہ فرمایا آپ نے کہ ہم اللہ سے کتنے بے باک ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کس قدر عاجزی سے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا مانگنے کا، کہنے کا، بولنے کا، بات چیت کرنے کا رویہ بالکل انبیاء کے طریقے کے الٹ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس کو سمجھ نصیب فرما دے۔ پورے قرآن کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء اللہ رب العزت کے حضور میں جب بھی عرض کرتے ہیں انتہائی عاجزی سے عرض کرتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو کسی بات کی مولی نہیں، یعنی انبیاء کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس سے مزید عاجزی اختیار کرنی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزی سے ایک دعا مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے مولا اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے تو اچھائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ تیری ہی طرف ہم رجوع کیا ہے۔ اب اللہ کا جواب آیا، فرمایا قال، اللہ نے فرمایا عذابی اصیب به من اشاء، کہ موسیٰ میرا عذاب اس کو پہنچ کے رہے گا جس کو میں چاہوں گا، یعنی میں چاہوں کا مطلب یعنی جو عذاب کے راستے پہ چلے گا، جو اس راستے کو انتخاب کرے گا اس کو تو میرا عذاب پہنچ کے رہے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن موسیٰ یاد رکھنا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وہ بھی اگر توبہ کر لیں گے تو وہ بھی میری رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، میری رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اپنی رحمت کو لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، یعنی رحمت ایسے نہیں ملے گی، رحمت کے لیے بھی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ہمت کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ تقوی کی محنت، تقوی کو اختیار کرنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ جو زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا تقوی تو ایک اوور آل ایک بات ہے، پوری ایک بات ہے، اب آگے اس کی ایک علامت بتائی ہے، اس کی ایک علامت زکوٰۃ دینا ہے، ایک علامت نماز پڑھنا ہے، ایک علامت روزہ رکھنا ہے، ایک علامت حج کرنا ہے، ایک علامت دیگر معاملات جو ہے زندگی کے ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ جہاں بھی تقوی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک دو علامات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ تقوی کی علامت یہ ہوگی، تو یہاں پہ تقوی کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ تقوی اختیار کریں گے ان کو میری رحمت ملے گی، ایسے صرف دعائیں کرنے سے نہیں ملے گی، عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل کریں گے اور اس عمل کی عملی طور پر علامتیں بھی ہوں گی، یعنی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ میری آیات پر پکا ایمان رکھیں گے، جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے اس طرح ایمان لائیں گے تو یقیناً پھر میری رحمت ان کو مل جائے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، یہ ہے قرآن کا پیغام کہ رحمت تو ملے گی اللہ کی، لیکن رحمت لینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ رزق تو ملتا ہے اللہ سے لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ نذیر سے پوچھے کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے بیچارہ بیٹھتا رات ہو جاتی، میں کئی دفعہ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کتنی لمبی ڈیوٹی ہے اس کی، لیکن اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سارے بندے کر رہے ہیں۔ اس طرح رحمت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رزق بھی اللہ بغیر محنت کے دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی چپے کر کے دے سکتا ہے بھائی، یعنی جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اس نے قانون یہ رکھا ہے کہ اس کو دوں گا جو محنت کرے گا، یہ قانون ہے۔ تو رحمت کا بھی قانون ہے کہ رحمت وہ دے سکتا ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو رحمت ملے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر سارے کافر اور سارے مسلمان برابر ہو جاتے، تو پھر یہ رحمت کا اللہ نے قانون رکھا ہے کہ جو اس رحمت کے لیے محنت کرے گا، اب اس محنت کے بدلے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اب اس رحمت کے بدلے میں جنت ملے گی، محنت سے نہیں ملے گی۔ محنت کا بدلہ، عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے، جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اور رحمت ملتی ہے اعمال سے، محنت کرنے سے۔
تو فرمایا جو تقوی اختیار کریں گے اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر اس طرح ایمان رکھیں گے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر میری رحمت ان کو مل جائے گی۔ جب میری رحمت ان کو مل جائے گی تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ رزق کی بات سب کو سمجھ آتی ہے، یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، یعنی رزق کی بات سب کو سمجھ آتی ہے۔ سارے صبح صبح اٹھ کر اپنے بیگ پکڑ کر اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، کوئی گھر نہیں بیٹھتا، میرے جیسا کوئی فارغ وہی بیٹھتا ہے، ورنہ سب کو رکشہ چلا کے بھاگا جا رہا ہے، کوئی دکان کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کوئی دفتر کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کوئی ویگن پہ ہے، کوئی ویگن چلا کے بھاگا جا رہا ہے، تو سارے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیوں کہ ان کو رزق لینا ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، یہ رزق اللہ دیتا ہے، پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قانون بنایا، اس طرح اللہ نے رحمت کا بھی قانون بنایا۔ رحمت کا قانون یہ کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو، تو پھر میری رحمت متوجہ ہوگی، پھر میری رحمت ملے گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے۔